بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بھٹی یوٹیوب پر چینل، اگر ہو سکے تو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، پی ڈی ایم الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا دینے جا رہی ہے۔ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا اور ختم کہاں ہوا؟ کہتے ہیں نا شیر آیا شیر آیا شیر آیا، روزانہ شیر آیا شیر آیا کہتے ہیں تو شیر کی دہشت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ شیر بلی سے زیادہ لوگ اس کو برا، بزدل اور کمزور سمجھنے لگتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ شیر آیا شیر آیا، عمران خان سے استعفیٰ لینے چلے تھے، پھر استعفے دینے پر آ گئے، پھر سینٹ پہ الیکشن نہیں کرائے، کہ ہونے دیں گے، ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، عمران خان کو نہیں چلنے دیں گے، اٹھا کے باہر پھینکیں گے۔ ان سب باتوں کے بعد اب لانگ مارچ لانگ گواچا ہو گیا، دھرنا دھرنا تختہ ہو گیا، اور اب چھوٹے چھوٹے جلسے جلوسوں پر آ گئے۔ ان کا انجام کیا ہوگا یہ تو نہیں پتا، لیکن جو دہشت تھی کہ شیر آ رہا ہے شیر آ رہا ہے، شیر تو نہیں آیا۔ لیکن فارن فنڈنگ کیس میں شاید ساری جماعتوں کو شیر کھا جائے۔ شیر کیا ہے؟ فارن فنڈنگ، غیر ملکی امداد لینا ناجائز طریقے سے، جو ساری جماعتیں لیتی رہی۔ خیر ناظرین، آپ کو تھوڑا سا تاریخ میں سمجھنا ہوگا ان حقیقت کو جاننے کے لیے، آپ کو ماضی میں ضرور جھانکنا ہوگا۔ اس کے لیے اصل وجوہات یہ ہے کہ 31 ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ 20 ستمبر 2020 میں آل پارٹیز کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی، جس کی میزبانی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی۔ اسے اے پی سی کا نام دیا گیا۔ اس میں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری نے ویڈیو لنک پر خطاب کیا، جبکہ شہباز شریف، مریم نواز، بلاول، مولانا فضل الرحمان اور دیگر قائدین اس میں شریک ہوئے۔ اور سب سے پہلے سلطان رائے والی بڑکیں آئی، او عمران خان تینوں نہیں چلن دینا، تیری حکومت کھو لینی ہے، تو سلیکٹڈ ہے، تیرا چلنا ممکن نہیں ہے، یہ نجائز حکومت ہے۔ اور سلیکٹروں کو بھی، ان پر بھی گولہ باری کی گئی، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ پر۔ بلند و بالے دعوے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ اس آل پارٹی کانفرنس میں کے بعد عمران خان ڈر کے فوری طور پر رضائن دے دیں گے۔ یہ ان کا خیال تھا، ان کی خوش گمانی تھی، عوام نے کوئی اس قسم کی کوئی محسوس نہیں ہوئی بات۔ انہوں نے سب سے پہلے عمران خان سے استعفیٰ مانگا، کہا فوری طور پہ حکومت چھوڑ دو، نہیں تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں، اسمبلی نہیں چلنے دیں گے۔ ان میں جو اس کے بعد استعفوں کے بعد 100 دھمکیاں تھیں، ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، سینٹ میں حصہ نہیں لیں گے، اور اسلام آباد دھرنا دیں گے، اور عمران خان کی حکومت کے خاتمے تک دھرنا جاری رہے گا۔ لیکن حیرت والی بات ہے، اس میں پیپلز پارٹی نے بڑا سمارٹ پلے کیا۔ سمجھنے کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے کتنی خوبصورت گیم کھیلی۔ اس سے پہلے احتساب کا سلسلہ چل رہا تھا، آصف علی زرداری بھی گرفتار ہو چکے تھے، فریال صاحب بھی، اور پیپلز پارٹی کے دیگر۔ اس اے پی سی کے بعد اچانک صورتحال تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے پاکستان میں۔ پیپلز پارٹی کی گرفتاریوں کا سلسلہ آہستہ آہستہ تلاشِ گمشدہ ہو جاتا ہے۔ محترم آصف علی زرداری، فریال صاحب کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، ان کا کیس اسلام آباد سے دوبارہ کراچی چلے جاتا ہے تاکہ کوئی گواہ پیش ہی نہ ہو، جو پیش ہو اسے مار دو۔ یہ سمارٹ موومنٹ پیچھے طاقتور حلقے کروا رہے تھے۔ تاہم اسی دوران مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنا گیم پخانے کی شروع کی، گرم کرنے کی شروع کی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان جوش خطابت میں آخری حدیں کراس کر گئے، ریڈ لائن کراس کر گئے۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ، مولانا نے، نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتنے گولہ باری کی، اتنے الزامات لگائے، کرپشن سے لے کے سلیکٹر تک، دھاندلی تک، فراڈ تک، پتہ نہیں کیا کیا الزام لگایا، شاید کہ انڈیا بھی اتنی جرت نہ کر سکے۔ ناظرین، یہ جو 20 ستمبر بھی بنا تھا، 11 جماعتیں اس میں شامل تھیں۔
پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان، اسود یار ولی، BNP، جمعیت علماء پاکستان اور دیگر، اختر مینگل صاحب بھی بعد میں اس میں آ گئے، اور دیگر خاصی جماعتیں آ گئی۔ لیکن پیپلز پارٹی نے سمارٹ گیم کرتے کرتے PDM کے نعروں کو کھوکھلا کرتے گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے PDM میں گھس کے اس کا قدار بنے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو PDM اگنور نہیں کر سکتی تھی۔ یہ واحد جماعت ہے جس کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، یعنی کہ سندھ حکومت ان کے پاس ہے اور بہت نمبر زیادہ ان کے قومی اسمبلی میں ہے، جبکہ مسلم لیگ نون اس وقت گواچی گاں کی طرح تھی، کہیں بھی حکومت نہیں تھی، صرف اپوزیشن لیڈر محترم شہباز شریف صاحب تھے، اور مولانا فضل الرحمان کے پلے کچھ نہیں تھا، کہتے ہیں نا پلے نہیں تھیلا تھے، کر دی میلا میلا، اس لیے وہ جوش خطابت میں آخری حدیں کراس کرتے رہے، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیوں کو برا بلا کہتے رہے۔ زرداری کی سمارٹنس کے بعد سب سے پہلے یہ عمران خان کے ریزائن سے پیچھے ہوئے، اس کے بعد سینٹ کے بائیکاٹ کا جو دعویٰ کیا تھا اس سے پیچھے ہوئے، پھر قومی اسمبلی کی نشستوں سے جو بائیکاٹ کا دعویٰ کیا تھا اس سے پیچھے ہٹے، پھر یہ دعویٰ کیا تھا ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، پھر اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ یو ٹرن پہ یو ٹرن اس تیزی سے لیے کہ PDM کی ہر آنے والا اجلاس گزرے اجلاس سے رائے مختلف ہوتی تھی۔ جو سب سے زیادہ لانگ مارچ اور دھرنے کو فوکس کر رہی تھی، اس کی بھی پیپلز پارٹی نے اینڈ پہ مخالفت کر دی کہ ہمارا ماضی کا ریکارڈ ہے، ہم جمہوریت کے خلاف نہیں جاتے اور دھرنے کی سیاست ہم نہیں دیتے، ہم دھرنے نہیں دیں گے اور اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دیں گے۔ اس پر اور تو اور آصف علی زرداری صاحب انہوں نے اس کے بعد APC کے اجلاس کے بعد بڑے بڑے بلند و دعوے ریزائن دے دیں گے، پکڑ کے پھینک دیں گے کہ بس چھوٹے چھوٹے جلسے شروع کر دیے، یہاں بڑے بڑے بھی جلسے ان کے مطابق کہہ لیں، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، ملتان اور دیگر ملاقوں میں، اور پھر یہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے اور چھوٹے ہوتے گئے، اور آہستہ آہستہ بلاول بھٹو اس سے کنارہ کشی کرتے رہے، اور PDM بظاہر تنہائی کا شکار ہو گئی، آپس میں پھوٹ نظر آنے لگ پڑی، آپس میں انتشار نظر آنے لگا۔ تاہم اس میں ایک بات کہنا یقیناً ضروری ہوگا کہ مریم نواز اس دوران بہت متحرک نظر آئی، ان کی زبان سے شعلہ بیانی اداروں پر چنگاریوں کی طرح گرتی رہی، اور مولانا فضل الرحمان مدرسے کے طالب علموں سے لے کے نیب سے لے کے اسٹیبلشمنٹ تک للکارتے رہے کہ پاؤں کی نوک پہ لکھتا ہوں، جوتے کی نوک پہ لکھتا ہوں، GHQ پہ جا کے دھرنا دوں گا، اور مریم نواز بھی سلیکٹر کو پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار قرار دیتی رہی، لیکن ان کے اس نیریٹو کو عوام نے نہیں پک کیا، عوام ان کے ساتھ اس طرح نہیں آئی جو ان کا خیال تھا کہ عوام بھرپور شرکت کرے گی اور عوام کی طاقت سے ہم عمران خان کو پھینک دیں گے۔ لیکن اس دوران آفرین ہے کہ عمران خان بھی ڈٹے رہے، سیسا پلائی دیوار بن گئے، انہوں نے کہا میں کسی قیمت پہ ریزائن نہیں دوں گا، یہ چور ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، مجھ سے NRO لینا چاہتے ہیں۔ ہر قسم کا دباؤ آیا، غیر ملکی دباؤ بھی آئے، لیکن عمران خان نے کہا یہ جو مرضی کر لیں، دھرنا دے دے، استعفے دے دے، میں ابھی الیکشن کرا لوں گا، جو مرضی کر لے، میں ان کو بلیک میل ہو کے ان کو کسی بھی قیمت پر NRO نہیں دوں گا، نیب کے کیسز بند نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، لیکن وہ محسوس کر گئے کہ پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ ان سے راستے جدا کرتی جا رہی ہے، اور یہاں تک ایک دفعہ آصف علی زرداری نے کہا ہمیں نہ سبق پڑھاؤ، کچھ ہم سے سیکھو، کچھ ہم سے آ کے سنو۔ PDM کی خصوصاً نواز شریف، مریم اور مولانا فضل الرحمان کے، محمود خان اچکزئی کے، اختر مینگل کے خوابوں پر اس وقت ملی جب زرداری نے اوپن کہہ دیا، پیپلز پارٹی نے کہہ دیا کہ حکومت کو ختم کرنے کا راستہ صرف عدالتیں یا عدم اعتماد ہے۔ اس کے بعد PDM میں مریم نواز اور شہباز شریف، مریم نواز معافی چاہتا ہوں، اور مولانا فضل الرحمان سرگوشیاں کرتے ہوئے پائے گئے کہ پیپلز پارٹی ہمیں استعمال کر گئی، ہمیں دھوکہ دے گئی۔ تاہم شہباز شریف اس دوران مریم اور مولانا کے نیریٹو سے بالکل اپنے آپ کو الگ رکھا،
وہ جیل بھی چلے گئے لیکن انہوں نے اپنا نیریٹو مریم اور اپنے بھائی نواز شریف کا بیانیہ نہیں اپنایا اور اداروں کو تنقید نہیں کی، اداروں کو ہٹ نہیں کیا۔ اور اس دوران مریم یقیناً متحرک، جذباتی اور تیز اگریسو رہی، لیکن عوامی سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی تنہائی کا شکار ہوتی جا رہی ہیں، اور اب آج یہ کہہ رہی ہیں کہ میں الیکشن کمیشن کے بعد فارن فنڈنگ کا کیس کروں گا۔ یاد رہے کہ فارن فنڈنگ کا کیس مسلم لیگ نون کے خلاف پی ٹی آئی بھی 2017 میں الیکشن کمیشن پہ جا چکی ہے کہ ان کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ نجائز فارن فنڈنگ ہے۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی نجائز فارن فنڈنگ کا کیس الیکشن کمیشن کے زیر سماعت ہے۔ آئینی ماہرین، قانونی ماہرین کا مطابق کسی بھی غیر ملکی سے پیسے لینا فارن فنڈنگ کے نام پر وہ جماعت پر پابندی لگ سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، اے پی سی جسے آل پارٹی کانفرنس 11 جماعتیں بظاہر 2-3 رہ گئی ہیں، لیکن مریم نواز تنہائی کا شکار ہو رہی ہیں۔ اب ان کا آخری ایک کھوکھلا سا نعرہ ہے کہ 31 جنوری 2021 تک اگر عمران خان نے استعفیٰ نہیں دیا تو وہ لانگ مارچ کریں گے یا دھرنا دیں گے۔ تو اس کی تو خیر میرے خیال میں ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ عمران خان واضح کر چکے ہیں کہ وہ بھاگ جائیں، نہ استعفیٰ دیں گے، نہ اسمبلی توڑیں گے، نہ این آر او دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے 31 جنوری کے بعد پی ڈی ایم کون سا یو ٹرن لے کے کون سی اگلی ڈیٹ اپریل یا مارچ کی دیتی ہے۔ تاہم عمران خان کو تو اثر نہیں ہوا، لیکن پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی فائدہ اٹھا گئی، اور مولانا فضل الرحمان کی مدرسوں کی طاقت اور مسلم لیگ نون کے پیسوں کی طاقت دونوں ابھی تک کام کر نہیں دکھائی۔ اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ جب تک اہم حلقے، طاقتور حلقے ان کے ساتھ ہیں، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد نہیں آ سکتا۔ بظاہر بادیو نظر میں ابھی تک عمران خان کی حکومت کو فارن فنڈنگ کیس، جس کا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ہی خطرہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ ناظرین، ایک اہم ترین بات جو میں بتا رہا تھا کہ یہ انہوں نے الیکشن میں کہا کہ بائیکاٹ کریں گے، عمران خان سے ریزائن دیں گے اور بڑا کچھ کریں گے۔ اس دوران انہوں نے دعویٰ کیا پی ڈی ایم نے کہ وہ پورے ملک بھر میں پہیہ جام کر دیں گے، پہیہ جام کر دیں گے، یعنی کہ کوئی گاڑی سے موٹر سائیکل نہیں چلے گی، پورے ملک میں ہڑتال کر دیں گے، دکانیں بند ہوں گی، شٹر ڈاؤن ہوگا۔ لیکن بدقسمتی یہ بلند و بالے دعوے، نہ کہیں شٹر ڈاؤن ہوا، نہ پہیہ جام ہوا، نہ ہڑتالیں ہوئی، نہ تاجروں نے ساتھ دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ ملک کی تمام یونینیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ اب بظاہر یہ اکیلے اکیلے نظر آ رہے ہیں، تنہا تنہا نظر آ رہے ہیں، جیسے کسی وین کا انتظار کر رہے ہوں۔ نہ پہیہ جام میں ناکامی، ہڑتال میں ناکامی، دھرنے میں ناکامی، تاہم عزائم ان کے کٹھے ہیں۔ ناظرین، یہ گفتگو آپ تک۔ عارف حمید بھٹی کی یوٹیوب چینل اگر پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں، ہو سکے تو بیل آئیکن پریس کر لیں، جیسے ہی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اپنے ارد گرد رہنے والی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان کی سیاست اور موسم اور مسافروں کا کوئی پتہ نہیں کب بدل جائے، کب ہوا بدل جائے۔ پاکستان زندہ باد۔